اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ دل تقریباً آج کل خفا خفا لگتے ہیں۔ دل کھاتے پیتے آدمی کا دل ہی پریشان ہے، غریب آدمی کا دل ہی پریشان ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ غریب پریشان ہوتا اور کھاتا آدمی پیتا آدمی پریشان نہ ہوتا۔ ایسی کی ٹھنڈک بھی محسوس ہو رہی ہے لیکن دل پھر بھی پریشان ہے۔ آرام دہ بیڈ، نسیریاں، چارپائیاں، آسائش کے سارے سامان موجود ہوتے ہیں لیکن دل ویران ہوتے ہیں۔ کیوں حقانی صاحب ایسا ہونا چاہیے تھا؟ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ اتنے آرام کے انتظام ہیں ہمارے پاس، اب ہم تو خوش ہوتے، اور کوئی دیہڑی دار مزدور آ کر یہ کہے کہ میں پریشان ہوں، وہ تو سمجھ میں آ جاتا ہے۔ لیکن آسائش زندگی، سہولیات سب کے باوجود دل کیوں ویران ہے، کیوں بجھا ہوا ہے، کیوں پریشان ہے؟ اگر ایسا ہے تو یہ بہت ہی زیادہ قابل اصلاح معاملہ ہے، یعنی بہت ہی زیادہ غم والی بات ہے۔ یہ میرے پاس اللہ کی اتنی نعمتیں موجود ہیں، میرے پاس اتنا کچھ موجود ہے، اتنا کچھ موجود ہے، اس کے باوجود میرے اندر میں یہ اضطراب، ٹوٹ پھوٹ اور بے چینی یہ کیوں ہے؟ یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اس میں عام طور پر یا اس نعمت پر نگاہ نہیں ہوتی، آدمی کی اہمیت نہیں ہوتی، اور ناشکری کی بیماری زیادہ ہوتی ہے، ناشکری کا مرض زیادہ ہوتا ہے۔ اور یہ پہلے یہ بیماری عورتوں میں زیادہ تھی، اب یہ بیماری مردوں میں بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے کتنے ہم پہ احسانات ہیں، کتنی مہربانیاں ہیں، اور اس کے باوجود ہمارے اندر اطمینان نہیں ہے۔ طرح طرح کے وساوس، طرح طرح کی ذہنی بیماریاں، الجھنیں، یہ چیزیں ہماری طرف متوجہ ہو رہی ہیں۔ آج کل میڈیکل اسٹوروں پر ایک دوائیوں کی بھرمار ہے نا، اور ایک دوائی آتی ہے آج کل، کہتی ہے کہ جی انزائٹی کی دوائی ہے، ذہنی دباؤ کی دوائی ہے۔ انگریزوں نے ایسی چیزیں بنانا شروع کر دی ہیں جو دماغ کی میموری کو صاف کرتی ہیں۔ پتہ نہیں وہ کیسے ڈالتے ہیں اس میں، لیکن یہ حل نہیں ہے، علاج نہیں ہے۔ علاج کیا ہے؟ علاج یہ ہے کہ بندہ اللہ کی مرضیات پر راضی رہے۔ کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ یہ انزائٹی کیوں ہوتی ہے، دل ویران پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ فرمایا جب بندے کی اور اللہ کی مرضی میں اختلاف ہو جائے نا تو پھر آدمی ذہنی مریض ہو جاتا ہے۔ اللہ کچھ چاہتا ہے، بندہ کچھ چاہتا ہے، تقسیم پہ راضی نہیں ہوتا وہ، اور جب وہ تقسیم پہ راضی نہیں ہوتا تو پھر اس طرح کے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میاں بیوی ہیں، ہر وقت الجھ رہے ہیں، ماں بیٹا الجھ رہے ہیں، گھر میں طوفان مچا ہوا ہے، سمجھے؟ تو اس لیے سب سے بنیادی چیز، اس کے حصول کا جو حاصل ہونے کا فائدہ جو ہے نا، آدمی نماز میں، اعمال میں یکسو ہو جاتا ہے، دیکھی جائے گی جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اسی کو تسلیم و رضا کہتے ہیں، اور تسلیم و رضا کے بغیر ایمان کامل نہیں ہوتا، تسلیم و رضا کے بغیر ایمان کامل نہیں ہوتا۔ پڑھنے میں تو ہم نے پڑھ لیا نا، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت،
پتہ نہیں پڑھ کے کہاں لے گئے ہم اس کو. اس لیے اللہ جل شانہ کی طرف صحیح معنوں میں رجوع رکھنا اور اللہ کی طرف متوجہ رہنا اور اس کی طرف سے اچھے فیصلوں کا انتظار کرنا، اور کبھی کوئی خلاف مزاج چیز پیش آ جائے اس کو اپنے عشق کے سفر کا حصہ سمجھنا، محبت الہیہ کے سفر کا حصہ سمجھنا. ورنہ دنیا میں کوئی ایسا طویل وظیفہ نہیں ہے کہ بندہ پھونک مار کے اپنے سارے راستے صاف کر دے. کیونکہ وہ تو اللہ کی تقدیر ہے، مقدرات ہیں. اس لیے ان چیزوں کو حاصل کرنا فرض ہے. اچھا، اعمال بعد میں ہیں، اعمال بعد کی چیز ہے، پہلے یہ دولت حاصل کرنی ہوتی ہے. اور پھر اعمال جتنے بھی کم ہونا اس پر مسئلہ نہیں ہوتا. ہم وظیفے جتنے زیادہ مرضی پڑھیں، اعمال جتنے مرضی زیادہ اختیار کر لیں، لیکن اصل جوہر پر نگاہ نہیں ہوتی تو وہ چیزیں فائدہ نہیں کرتی. ایک اللہ والے گزرے ہیں، انہوں نے بڑی اچھی اچھی مثالوں سے باتوں کو سمجھایا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے دو آدمی تھے اور ان دونوں کو اللہ نے ایک ایک بیٹا دیا اور دونوں کو ایک بیماری میں مبتلا کر دیا. دونوں کا ایک علاج ہوا لیکن دونوں مر گئے. لیکن ان دو کے جو باپ تھے نا ان میں فرق تھا. ایک کا جو باپ تھا وہ صاحب یقین تھا، صاحب معرفت تھا، اور دوسرے کا نہیں تھا. اب جو صاحب معرفت تھا نا اس کے پاس لوگ تعزیت کے لیے آتے اور کہتے یار اگر یہ تمہارے بیٹے کے علاج ڈاکٹر اچھا کرتے نا تو یہ بچ جاتا. تو دوسرے سے بھی یہ بات کرتے. اب جب دونوں یہ بات سن بیٹھے نا تو کہنے لگے یار بات تو ٹھیک کرتے ہیں آپ، ڈاکٹر کے خلاف پرچہ ہونا چاہیے. پھر یہ کیوں ڈاکٹر نے ایسی غفلت کی ہے؟ ڈاکٹر نے ہمارے سے زیادتی کی ہے. اب اس شخص کا اضطراب بڑھنا شروع ہو گیا، بے چینی بڑھنا شروع ہو گئی اس کی، اور تنگ رہنے لگا. اور جو صاحب معرفت تھا اس نے جب یہ بات سنی نا تو کہنے لگا اچھا یار یہ تو اللہ کی مرضی ہوگی ایسی. کیوں؟ دیکھیں یہ جو موت کے جو واقعات ہیں کہ اس طرح کی بعض ایسی چیزیں ہیں یہ امور غیر اختیاریہ میں سے ہیں. اب غیر اختیاری امور میں بندہ حد سے تجاوز کر لے، یہ کیوں ہوا ہے؟ تو زندہ رہنے کا ساری زندگی کوئی وظیفہ نہیں چاہو کہ میں زندہ رہوں، موت نہ آئے مجھ پر. اگر ایسا ہوتا نا تو اللہ اپنے محبوب پیغمبروں کو دنیا سے نہ اٹھاتا اور امام الانبیاء علیہ السلام دنیا سے ظاہری حیات سے نہ اٹھتے. آپ سمجھیں؟ تو اس لیے یہ دل کی جو سوئی ہے نا اس کو ایک جگہ پہ ٹکا کے رکھیں، سارے ایک جگہ پہ رکھیں. جو ہوا ہے اللہ نے کیا ہے، جو ہو رہا ہے اللہ کر رہے ہیں، جو ہوگا اللہ کریں گے. اب تک بھی ہوا، پھر بھی ہوگا، پھر بھی ہوتا رہے گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کسی ایمان کے ایسے امتحان میں فیل نہ ہو جائیں. تو فرمایا لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. کوئی چیز مل جاتی ہے نا تو ہم اتراتے ہیں اس پر، اور بھی میں پیسے والا ہوں، آؤ میرا مقابلہ کر کے دیکھو نا. غریب آدمی ہمارے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا. لا حول ولا قوة. اور جب اللہ تعالیٰ کوئی چیز واپس کر دیتے ہیں اب یہ بندہ پریشان ہوتا ہے. پھر اللہ کہتے ہیں نہ یہ تیرے پاس جو کچھ ہے یہ تیرا کمال نہیں ہے، یہ میری عطا ہے. تو اس لیے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، ہم بہت کامیاب رہیں گے، ناقابل شکست ہو جائیں گے. خوبیوں کو، کمالات کو اپنی طرف کبھی انتساب نہ کریں، اس کا اپنی طرف منسوب نہ کریں. یہ خوبی، یہ کمال میرا ہے. بڑے بڑے ذہین لوگ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ہمارے جاننے والوں میں
ایک صاحب کا ذکر آیا، مجھے یاد آ گیا، مولانا فضل الرحمان صاحب ہے نا، ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ پشتو میں بات کر رہے تھے، ان کو پشتو نہیں آتی تھی، تو اتنے خوش مزاج اور اتنے حاضر جواب. تو وہ اب 5-6 آدمی بیٹھے ہوئے نا، تو اٹھ کے چلے گئے، وہ اٹھ رہے ہیں. تو مولانا نے کہا کدھر جا رہے ہیں؟ کہا پشتو سیکھ کے آ رہا ہوں. پشتو سیکھ کے آ رہا ہوں. بس سمجھے نا، ایک لمحے کچھ سمجھ آ گیا نا کہ یہاں جس ماحول کا آدمی نہیں بیٹھا ہوا، اس کو ایک چیز نہیں آتی، تم نے خواہ غرض لگایا ہوا اپنا. ہاں، اللہ اتنا ذہین آدمی، حاضر جواب آدمی، دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا. اب وہ کسی روڈ کے کنارے بیٹھے ہوتے ہیں اور کسی کہیں گے یار 100 روپے دے دو، کسی کو 50 روپے دے دو. اللہ اکبر. آج مجھے کسی نے ان کے حالات بتائے صبح، آج صبح کی بات ہے، بہت دل پریشان ہوا. دیکھو کوئی چیز اپنی نہیں تھی نا، اپنی ہوتی تو اللہ نے واپس کر دی. بس آج مجھے صبح پھر مجھے سوچتے بھی رہا، ایک دعا کے بارے میں سوچتا رہا کہ حضور نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون، اللہ مجھے پاگل ہونے سے بچا. اللہ اکبر، پاگل ہونے سے بچا. اب وہ کون سی قوت ہے جس نے اس صلاحیت کو دبا دیا ہے جس سے آدمی کہتے میں یہ کر دوں گا تو میں وہ کر دوں گا، میں نے یہ کرنا ہے تو میں نے وہ کرنا ہے. کچھ بھی اللہ کی، سب کچھ اللہ کا ہے، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے. اتنا اترایا نہ کرو، اترایا نہ کرو، اور کھانے والی چیز پہ اتنا زیادہ افسوس نہ کیا کرو. واللہ لا يحب كل مختال فخور، یہ شیخیاں مارنا اللہ کو انتہائی ناپسند ہے. تو سارے سلوک، تصوف، یہ ہماری جو پیری مریدی ہے نا، اس کا خلاصہ پتہ کیا ہے؟ اپنے سے نگاہ اٹھ سے ہے بس، اور جن جن پہ نگاہ ٹھہری ہوئی ہے ان سے بھی نگاہ اٹھ سے ہے. اپنا وجود سراپا اللہ کے نام میں بدل جائے. سب کچھ کے کرنے والے اللہ ہیں، اور مجھے لینا دل رکھنی چاہیے. دنیا میں نا انسان پہ کچھ حال آتا ہے نا، اس کو اپنے تعلقات پر ناز ہوتا ہے. یہ تو فلاں سے بھی تعلق ہے، فلاں سے بھی ہے، فلاں سے بھی ہے. اور ہمارا ایسا آدمی بڑا سعادت مند ہوتا ہے جو کسی مشکل میں اس کا کسی تعلق پر نگاہ نہیں آتی، اس کو کہتے میرا تو یہ اللہ کے پاس کوئی نہیں ہے، میرا تو اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں ہے. یہ بڑا خوش بخت آدمی ہوتا ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں تم میں وہ یقین دیکھنا چاہتا ہوں، میں وہ خیال دیکھنا چاہتا ہوں، وہ سوچ دیکھنا چاہتا ہوں، وہ فکر دیکھنا چاہتا ہوں کہ کسی مشکل میں تمہارا پہلا خیال کہاں جاتا ہے، پہلی نظر کہاں ٹھہرتی ہے جا کے. دوستو ہم ایماندار نہیں ہیں. اچھا یہ 2-4 نمازیں پڑھ کے ہم کچھ نیک ہیں، کوئی دینداری کرتے ہیں. ایمان بہت اونچی چیز ہے. ایمان کا تو پتہ ہی نہیں ایمان ہے کیا ہے، ایمان ہے کیا چیز ہے. اس لیے اللہ جل شانہ سے توفیق بھی مانگیں اور اپنی اصلاح کے لیے فکر مند رہا کریں. آپ کو میں ایک بات سنو نا، عام طور پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اخباروں میں بھی کتابوں میں ماحول میں لفظ پڑھتے ہیں سیکولر، یہ سیکولر ذہنیت کا ہے. کل رات میں سوچ رہا تھا کہ ہم جن کو سیکولر ذہنیت کہتے ہیں ہم کیا ہیں. یعنی سیکولر ذہنیت کا مطلب یہ ہے کہ چند عبادات کے علاوہ دین کو اپنے اوپر نہ لانا، اس کو سیکولر کہتے ہیں. ہم بھی تو یہ کرتے ہیں.
ہمارا اللہ پر اتنا یقین ہے کہ طبیعت اچھا ہونا چاہیے، تو وظیفہ اچھا پڑھنے ہونا چاہیے، کاروبار ٹھیک ہونا چاہیے، روزگار معاملات چلتے رہیں، بس جتنی ہے اس سے بڑھتا رہے، باقی کی کوئی غم فکر نہیں کی ہوئی ہم نے کہ بھئی یہ تو میں نے یہ تو تھوڑی دنیا کے سفر میں خدا بیوقوفوں کو بھی دے دیتا ہے، جو عقل نہیں رکھتے نا وہ خوب پیسہ کما لیتے ہیں، کیونکہ عقل کے ساتھ تو پابند نہیں کیا نہ نے کاروبار کو یا پیسے کو۔ میں تو اکثر بیوقوفوں کو بہت کچھ دیکھا ہے، انگوٹھا چھاپ ہیں، اربوں کے مالک ہیں، لکھ نہیں سکتے، پڑھ نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، ذہن دماغ کام پورا نہیں کرتا، لیکن یہ پانی بھی تیل کی طرح چلتے ہیں۔ تو اس لیے نگاہ جو ہے نا اللہ رب العالمین پہ رکھنی چاہیے، اور اپنے کو سوچنا چاہیے کہ میں ایماندار بنا ہوں کہ نہیں بنا، ایمان میرے اندر ہے کہ نہیں ہے، ایمان کے تقاضے میں سے پورے ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے۔ تو یہ بنیادی سبق ایسا، اس سبق کو پکاؤ، دنیا کے غم نہ کرو، دنیا خدا غلام بنا کر نوکر بنا کر پیچھے چلاتا ہے، جب اس کے ہو جائیں گے تو ساری چیزیں ہماری ہیں، پھر اب ہم اس کے نہیں بنتے تو ساری چیزوں پہ دعوے ہم کرتے ہیں، یہ دعویٰ ٹھیک نہیں ہے، دعویٰ اس وقت ہوگا جب ہم اس کے ہوں گے، اس کے ہوں گے۔ اللہ ہماری حفاظت کرے، اللہ ہماری حفاظت کرے، اللہ فتنوں سے بچائے، سب کو بچائے، اللہ اس وقت تک اپنے پاس نہ بلائے جب تک اللہ ہم سے راضی نہ ہو جائے، ناراضگی میں گئے تو بڑا نقصان اٹھائیں گے، سب بہت نقصان اٹھائیں گے، ناراضگی میں گئے تو بہت اٹھائیں گے، نقصان اٹھائیں گے۔ پوری کوشش کریں اللہ سے مانگ کر کہ جب دنیا سے جانے کا دن ہونا، ہمارے حقوق اللہ میں سے، حقوق العباد میں سے کوئی چیز ہمارے ذمہ نہ ہو، کوئی چیز ہمارے ذمہ نہ ہو، کوئی چیز ہمارے ذمہ نہ ہو کہ ہم کسی کے ساتھ زیادتی کر کے مر جائیں، کسی کے ساتھ ظلم کر کے مر جائیں، کسی کا حق کھا کے مر جائیں، کسی کو دھوکہ دے کے مر جائیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ دنیا اب ہمیں اس طرف لے جا رہی ہے۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الفضة ذهب، کیا کہتے ہیں اس روایت، یہ کھینچ رہی ہے دنیا کی طرف، اور اس کھینچنے میں نا بڑے بڑے غلط فیصلے ہم کر رہے ہیں، لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے سزا پائی، کریں گے ہم، کھائے گا کوئی، اور پھر آگے بھگتنا ہمیں پڑے گا، بس ہمیں تو بس زیادہ کی جستجو میں نہ پڑیں، اپنے ایمان کا احتساب رکھیں، اپنے ایمان کا ڈر رکھیں، کوئی ایسا طریقہ اختیار نہ کریں جو طریقہ خدا سے کٹ کے ہو، اللہ سے دور کرنے والا ہو، اللہ سے دور کرنے والا ہو، کوئی ایسا طریقہ نہ ہو۔ باقی انسان ہے، کوئی انجانے میں کوئی ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں، اللہ بخش دے گا، اللہ معاف کر دے گا، لیکن میں نے اندازہ لگایا کہ آپ پورے طریقے سے یہ بات ذہن میں رکھے کہ کسی خدا کی بغاوت میں آپ کا ارادہ شامل نہ ہو، بس ارادہ شامل نہ ہو، یعنی میں جان بوجھ کے سمجھتا ہوں کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے اور پھر کرتا ہوں، یہ ارادے سے کر رہا ہوں۔ اب آپ کیا ارادہ کر کے کسے ٹکر لے رہے ہیں، آپ پتہ ہے آپ کو کہاں چھیڑی ہے آپ نے، اور جس جگہ آپ ٹکر لے رہے ہیں وہ دنیا کے پہلوانوں کی طرح نہیں ہے، کسی کو کشتی لڑ کے آپ کو زیر کر دے، اسکول کے ماسٹروں کی طرح نہیں کسی کو کہ کان پکڑو سیدھے جاؤ۔ تو فعال لما یرید، اچھا فعال لما یرید ہے، وہ مثالوں سے بات کرتا ہے، میں ایسے کر دوں گا، ایسے کر دوں گا، ایسے کر دوں گا۔ پچھلے لوگوں کو کسے بتاتا ہے، ہر ادا کا حدیث الجنود، فرعون و ثمود،
بل الذین کفروا فی تکذیب واللہ من ورائہم محیط. پچھلے لوگوں کی کہانیاں سناتا ہے کہ میں نے دیکھو کیسے کیا تھا، وہ میں کرنے والا تھا سارا کچھ، وہ سب کچھ میرے ارادے سے ہوا تھا، سب کچھ میرے چاہنے سے ہوا تھا. مخلوق سے نگاہ کو اٹھا دیں، نظر ہی کھڑی کر دیں اوپر، سارے معاملات حالات اللہ کے سپرد کر دیں. ہم کیا ہیں جو کچھ کر سکیں گے؟ جو ہوا ہے اسی نے کیا ہے، جو ہوا ہے اسی نے کیا ہے، جو ہو رہا ہے وہی کرے گا، آئندہ بھی اسی کے ارادے سے ہوگا سارا کچھ. ٹھیک ہے نا؟ یہ یقین سمجھ جائیں، بس یہ یقین سمجھ جائیں. یقین جانے اللہ کی ایسی مدد آتی ہے آدمی کے ساتھ، اللہ بندے کی، سبحان اللہ. ہم سوچتے بھی نہیں ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ہم اللہ کے بندے ہیں، بندگی پہ آ جاؤ بس، مزے ہی مزے ہیں آگے، پھر دنیا ہی پرسکون ہے. آپ جتنی باتیں میں بھی آپ سے کر رہا ہوں نا، آپ یقین کریں کچھ نسبتیں ایسی ہوتی ہیں آپ غلط کر کے سکھ سے رہ نہیں سکتے، خود پتہ ہوتا ہے آپ کو. نہیں، غلط کر کے جب آپ سکھ سے نہ رہ سکے نا، اب مطلب یہ ہے کہ میں نے دیکھو کچھ چیز مجھے تنگ کر رہی ہے، کچھ چیز مجھے ایسی ہے جو تنگ کر رہی ہے. کیسے حسبان صاحب؟ غلط کر کے بندہ سکھی نہیں رہ سکتا. یعنی آپ کوئی بھی بات نا جو پیٹ میں اور ہو، اوپر ہو رہا ہو، اور آپ جب وہ کر گزریں اس کے بعد آپ کو تھوڑی دیر کے بعد ایک جھٹکا لگتا ہے یا ٹھیک نہیں ہوا یہ. لیکن آگے سرکش قوت بیٹھی ہوئی ہے، نفس والی، شیطان بیٹھا ہوا، وہ ایسی طویل بتا کے دیتا ہے نا، پتلی گلی سے نکال دیتا ہے، نکلو ادھر سے، کیوں نہیں راستہ، یہ راستہ تمہارا. ہاں ٹھیک ہے. تو بس اس طریقے سے جب اللہ جل شانہ سے ہم اپنی والہانہ وابستگی کریں گے نا، اور تھوڑا بہت ذکر، تلاوت، اعمال تھوڑے بھی ہوں گے تو انشاءاللہ میں بہت بڑی جان ہوگی، بڑی جان ہوگی. تو اللہ جل شانہ ہم سب کو صحیح معنوں میں اللہ اپنا بنا دے، اور اس وقت تک نہ اٹھائے جب تک ہم اس کے نہ بنیں. ٹھیک ہے نا؟ یاد میں تیری سب کو بلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے. ساری یادیں ہماری ختم ہو جائیں، بس اللہ کی یاد قائم رہ جائے، اللہ کی یاد قائم رہ جائے. آج ہم مولانا حماد اللہ صاحب کے دولت قدے پہ، دولت خانے پہ اللہ نے کسے میں جمع کر دیا. دیکھ، کل ہمارے وہم میں نہیں تھا. جی، ہر آدمی کے اپنے اپنے سفر ہوتے ہیں، کیا سوچتے ہیں کیا سوچتے ہیں. لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ میں اسی 2-4 دن پہلے ہی آیا ہوں سفر سے. تو میری عثمان صاحب کو میں کہہ رہا تھا ملتان جانے کا، جانا چاہیے ملتان. تو آگے اجتماع آ رہا تھا، میں نے کہا ساتھیوں کو ذہنی طور پہ ترغیب بھی دے دیں گے. تو بس اللہ نے آج ہماری ملاقات لکھی تھی اور ہو گئی الحمدللہ. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں خیر کے اجتماعات میں بار بار جمع فرمائے. اللہ ہم سب کی پریشانیاں دور کرے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اے اللہ ہماری حاضری قبول فرما، ہمارے آج کے اس اجتماع کو بیٹھنے کو اللہ قبول فرما. جتنی زندگی اللہ ہماری باقی رہ گئی ہے عافیت نصیب فرما، خیر نصیب فرما. اے اللہ سب کی ظاہری باطنی ضرورتیں پوری فرما، سب کی ظاہری باطنی بیماریاں دور فرما، مشکلات دور فرما، آسانیاں پیدا فرما. اللہ اپنے رضا والے معاملہ فرما، ناراضگی سے بچا، اپنے غضب سے، غصے سے اللہ محفوظ فرما. اللہ جتنی زندگی کے دن باقی رہ گئے اللہ عافیت والا معاملہ فرما. اے اللہ یہ جتنے حقانی برادران بیٹھے ہوئے ہیں، تمام احباب بیٹھے ہوئے، یا اللہ ان سب کی دنیا آخرت اچھی فرما. ان کے والدین کے سائے اللہ ان کو تعدیر عافیت کے ساتھ قائم فرما. ان حضرات کی جان کی، مال کی، عزت کی، کاروبار کی اللہ حفاظت فرما. یا اللہ حفاظت فرما، اللہ حفاظت فرما. اور ہمارے اس بیٹھنے کو اللہ قبول فرما. یا اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما. جس چیز کی جو پریشانی ہے اللہ مشکل ہے اللہ اس کو آسان فرما، حل فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد برحمتک.